بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کئی دنوں کے بعد ہم عملی قواعد جو 10ویں کتاب کے صفحہ نمبر 40 اور 41 پر ہے اس کا مطالعہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انسان جو اپنی زبان سے آواز نکالتا ہے وہ آواز دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو اس کے کچھ معنی ہوں گے یا بے معنی ہوگا۔ جو معنی دار الفاظ ہوتے ہیں ان کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ کی جمع ہے کلام۔ اور جو بے معنی لفظ ہوتے ہیں اس کو مہمل کہتے ہیں، بیکار۔ مثال کے طور پر کتاب کتاب، لڑکا وڑکا، لڑکی وڑکی، مدرسہ ودرسہ، یہ جو ہم بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو بے معنی الفاظ ہوتے ہیں ان کو مہمل کہا جاتا ہے، بیکار۔ ان سے ہماری کچھ بحث نہیں ہے۔ آج ہم ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو معنی دار الفاظ ہوتے ہیں۔ الفاظ کے معنی تو ہمارے سمجھ میں آتے ہیں لیکن کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آتے جب تک ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جوڑا جائے، تب تک معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آپ خاص ترتیب کے ساتھ جوڑیں گے تب بھی کچھ معنی سمجھ میں آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی کچھ سمجھ میں آتے ہیں، ان کو الفاظ کہیں گے، جیسے اصلی، تولا، کیلے، چاول، ٹکٹ، پاجامہ، ہزار، امی، کل، نانا، نانی۔ یہ جو الفاظ ہیں معنی تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن زیادہ نہیں۔ اب نانی اگر کسی نے کہا تو نانی تو سمجھ میں آ گیا کہ والدہ کی امی کو کہتے ہیں، ہماری خاص رشتہ دار ہوتی ہیں، لیکن نانی سے کیا کہنا چاہتے، مخاطب کیا کرنا چاہتے، کچھ پوچھنا چاہتے یا کچھ بتانا چاہتے، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی طریقے سے کچھ حروف ہوتے ہیں جیسے سے، میں، کے، سی، اور ان کو حروف کہا جاتا ہے۔ ان کے معنی تو جب تک دوسرے الفاظ کے ساتھ ملایا نہ جائے تب تک بالکل سمجھ میں نہیں آتے۔ میں ادھر سے جا رہا ہوں، آپ ادھر سے آ رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہو گئی، ہم نے آپ سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ آپ نے کہا سے، صرف سے کہہ دیا تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کے ساتھ آپ کو گھر لگانا پڑے گا، گھر سے، بازار سے، مسجد سے، مدرسہ سے، اسکول سے، تب ہماری سمجھ میں کچھ آئے گا۔ ایسی ٹکٹ ہے، فیس ہے، نانا ہے، جو کچھ بھی الفاظ ہیں ان کے ساتھ جب کچھ اور ملائیں گے تو جتنا زیادہ ملائیں گے اسی اعتبار سے اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے۔ مثال کے طور پر 10 روپے کے چاول، کچھ معنی سمجھ میں آئے۔ اصلی ٹکٹ، امی کے نانا وغیرہ، کچھ معنی سمجھ میں آ گئے لیکن پورے معنی واضح نہیں ہوئے۔ امی کے نانا خالی کہا تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ امی کے نانا، لیکن اور کیا کہنا چاہتے، ان سے مخاطب ہونے کا یا یہ خبر دینے کا مقصد کیا ہے، جملہ ابھی مکمل نہیں ہے، بات پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو ایسے جتنے بھی جملے ہوں گے، الفاظ ہوں گے اور مکمل طور پر معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو ایسے الفاظ کو
فقرہ کہتے ہیں اور فقرہ ناقص کہتے ہیں. ناقص کے معنی ہے ادھورا. ایسی کچھ الفاظ ہوتے ہیں مکمل تو نہیں ہوتے لیکن ان کے معنی مکمل ہمارے سمجھ میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا دوست ہے یا طالبات ہیں، ان کی سہیلیاں ہیں، اسکول سے جا رہے ہیں، دونوں الگ الگ راستے پر جب جدا ہو رہے ہیں تو السلام علیکم کہہ دیا، خدا حافظ. یا ملاقات ہوئی، خیریت پوچھا، الحمدللہ کہا، خدا حافظ، اللہ حافظ، خیریت ہے، الحمدللہ آپ کی دعا سے. خیریت کا لفظ ہی نہیں جواب میں لائے لیکن ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ خیریت ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، عافیت سے ہوں. یعنی پہلے جو فقرہ ناقص میں بات بہت ہی کم سمجھ میں آئی تھی، یہاں پر الفاظ تو کم ہی ہیں لیکن بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. کسی نے کوئی ایسا جملہ کہا جو مناسب جملہ نہیں ہے تو آپ نے کہہ دیا خدا نہ کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں خدا نہ کرے ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے ایسا ہو. یعنی کوئی بیمار پڑ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، خدا نہ کرے اتنا ہی صرف کہہ دیا تو سمجھ میں آ گیا کہ خدا نہ کرے کہ ایسا کوئی حادثہ پیش آئے وغیرہ. تعجب کے طور پر ہائے اللہ، واللہ باللہ، تاللہ، یعنی اس طریقے کے الفاظ جو روزانہ ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کو روز مرہ کہتے ہیں. تو میرے عزیزو، فقرے کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم فقرہ ناقص، دوسری قسم روز مرہ. دو قسمیں اور ہیں، محاورہ، اس کو بھی فقرہ کہا جاتا ہے. ایسی ضرب المثل یا ضرب الامثال، کہاوت، اس کو بھی فقرہ کہا جاتا ہے. ہم ابھی مذکورہ 2 قسموں کو یعنی فقرہ ناقص کو اور روز مرہ کو، ان دونوں کو تفصیل کے ساتھ کتاب میں جو دیا اس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی 2 قسموں کو انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ کتاب میں دیکھیے، میں نے جو سمجھایا ہے اس کے مطابق آپ دیکھیے کتاب میں، آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ بہت اچھی طرح آ جائے گا. دیکھیے عملی قواعد فقرہ، اس کتاب میں آپ نے ایک نظم بھی پڑھی ہے. اس نظم میں آنے والے چند الفاظ یہ ہیں: 10 پانی بچپن تو ارزانی آنے. اس سے پہلے آپ نظم پڑھیں ان کی، مظفر حنفی صاحب کی، جو بچوں کے لیے نظم ہے. 10 روپے فی بوتل پانی، ہکا بکا رہ گئی نانی، اپنا بچپن یاد کیا تو ارزانی سی ارزانی. یہ جو نظم پڑھے ہیں اس میں کے کچھ الفاظ ہیں: 10 پانی بچپن تو ارزانی آنے، اصلی سی تولا کیلے چاول، ٹکٹ پاجامہ کا فیس نانا جو کل، نکلی 1000 ہیں کہ اور امی. اگر ان الفاظ کو ہم پڑھیں، ان لفظوں کو پڑھیں تو چند لفظوں کے معنی ہم اچھی طرح جانتے ہیں. مثلا 10 پانی بچپن نانا امی وغیرہ، اور چند الفاظ تو سی کا جو کے وغیرہ بے معنی معلوم ہوتے ہیں. حالانکہ ان کے معنی ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کے معنی ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک ان کو کسی لفظ کے ساتھ ملائیں گے نہیں. پہلے قوسین میں دیے گئے الفاظ ہیں اور دوسرے قوسین میں دیے گئے حروف ہیں.
آپ یہ سمجھیے کہ کچھ معنی سمجھ میں آ رہے ہیں الفاظ کے تو ان کو الفاظ کے لفظ کہیں گے، اور اگر معنی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں جب تک دوسرے کے ساتھ جوڑا نہ جائے تو ان کو حروف کہتے ہیں۔ زبان الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اگر دی گئی مثال کی طرح الفاظ بے ترتیب رہیں تو لفظوں کے معنی تو ہم جان لیں گے، لیکن اس مجموعے سے کوئی معنی ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ البتہ ان میں سے چند الفاظ اگر ایک خاص ترتیب میں آئیں تو ان کے معنی کچھ سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں مثال دی گئی 10 روپے کے چاول، تو معنی سمجھ میں آ گئے لیکن مکمل طور پر واضح طور پر نہیں آئے۔ 10 روپے کے چاول آپ لائے ہیں یا بیچے ہیں یا خریدے ہیں یا پکائے ہیں، یہ واضح نہیں ہوئے معنی۔ اصلی ٹکٹ، امی کے نانا وغیرہ، لفظوں کے ان مجموعوں میں پورے معنی واضح نہیں ہوتے۔ لفظوں کے ایسے مجموعے جن میں الفاظ ایک خاص ترتیب میں آئیں لیکن ان سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو انہیں فقرہ کہتے ہیں۔ اوپر کی مثالوں میں آنے والے فقروں سے چونکہ پوری بات سمجھ میں نہیں آتی اس لیے انہیں فقرہ ناقص کہتے ہیں۔ ناقص کے معنی ادھورا، ادھورا فقرہ، ادھورا جملہ۔ فقرہ کے معنی جملے کے بھی ہوتے ہیں، تو ادھورا جملہ فقرہ ناقص کہلاتا ہے۔ اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی کچھ سمجھ میں آتے ہیں اور کچھ حروف ہوتے ہیں جن کے معنی بالکل سمجھ میں نہیں آتے ہیں، لیکن ایک خاص ترتیب کے ساتھ ان لفظوں کو جوڑ دیا جائے تو کچھ معنی اور زیادہ آنے لگتے ہیں لیکن مکمل طور پر واضح نہیں ہوتے ہیں چونکہ ادھورا رہتا معنی، اس لیے ایسے جملوں کو فقرہ ناقص کہا جاتا ہے۔ ذیل میں دیے گئے فقروں کو غور سے پڑھیے، آگے مثالیں دے رہے ہیں۔ آپ کی دعا سے، خدا حافظ، زمانہ خراب ہے، بس زبان چلتی ہے، چلیے بات ختم، خدا نہ کرے، ہائے اللہ وغیرہ۔ ان میں کچھ فقرے نامکمل اور کچھ فقرے مکمل جملے ہیں۔ فقروں کی دوسری قسم کا استعمال ہم اپنی زبان میں ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں روز مرہ کہا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا آپ سے، ارے ماشاءاللہ امتحان میں آپ نے بہت اچھے نمبرات حاصل کر لیے، آپ نے کہا آپ کی دعا سے۔ حالانکہ یہ مکمل جملہ جب ہوگا آپ کی دعا سے میں نے نمبرات بہترین حاصل کیے ہیں۔ پوچھا بھائی کامیابی تو آپ کے قدم چوم رہی ہے، آپ نے کہا اللہ کے فضل سے۔ تو مکمل جملہ نہیں ہے لیکن بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا خیریت ہے، الحمدللہ۔ مکمل جملہ نہیں ہے لیکن بات مکمل سمجھ میں آ رہی ہے، اور ہم روزانہ ایسے جملے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جاتے وقت کہا اور اللہ حافظ، تو اللہ حافظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، میں ایسی دعا آپ کے لیے کرتا ہوں، کرتی ہوں، تب جا کر کے مکمل جملہ ہوگا۔ لیکن صرف نا اللہ حافظ آپ نے کہہ دیا تو بات پوری مکمل سمجھ میں آ گئی۔ تو ایسے فقروں کو روز مرہ کہا جاتا ہے۔ پڑھے گئے اسباق سے روز مرہ کی 10 مثالیں تلاش کیجیے۔ تو میرے عزیزو یہ 10 مثالیں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ میں آپ کو ذہن نشین کراتا ہوں کہ کچھ الفاظ خاص ترتیب کے ساتھ جب جوڑے جاتے ہیں تو بات کچھ سمجھ میں آتی ہے لیکن پھر بھی ادھوری رہتی ہے، تو ایسے فقروں کو فقرہ ناقص کہا جاتا ہے۔ اور کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر الفاظ مکمل جملے نہیں ہوتے ہیں لیکن بات مکمل طور پر سمجھ میں آتی ہے، اور ہم روزانہ اپنی زندگی میں
اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں تو ایسے فقروں کو روزمرہ کہتے ہیں۔ بس آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اس کے بعد اگلے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔